إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة سورة روم آية نمبر 21 وجاء في الحديث الشريف لا تنكح الأيم حتى تستأمر إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز ومحترم مصليان حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، اقوال و اعمال، ہر قسم کی عبادات، ہر قسم کی فریاد رسی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا، الحمدللہ۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبر اور رسولوں پر، خصوصاً آمنہ کے لال عبداللہ کا بیٹا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلا جمعہ ہم نے شادی بیاہ کی غلط رسمیں، غیر شرعی رسمیں اور اسلامی تعلیمات کے متعلق چند باتیں سماعت فرمائی تھیں۔ ویسے تو یہ موضوع بڑا طویل ہے، وسیع و عریض موضوع ہے، اس میں اگر مہینہ بھر بیان دیا جائے تو بھی کم ہے۔ بہرحال ہم ناچیز نے کچھ اہم چیزوں کو منتخب کر کے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نکاح ایک عظیم عبادت بھی ہے، اور یہ سنت نبویہ، بلکہ یوں کہہ لیں کہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ نکاح ہی وہ عبادت ہے یا وہ چیز ہے جس کے انجام دینے سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اور نکاح کی اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت شریعت نے رکھی ہے
کہ اس کو نصف دین قرار دیا ہے۔ مزید آگے چلیں تو معلوم چلتا ہے کہ نکاح وہی بابرکت ہے جس نکاح میں سادگی ہو، جس نکاح میں کم خرچ ہو، جو نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر کی گئی ہو، وہ شادی بابرکت ہوتی ہے۔ دلیل اللہ کے رسول کہتے ہیں ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ باعظمت اور بابرکت نکاح وہ ہے جس کا خرچ کم ہو، یعنی کم خرچ والی شادی اور جس میں غرباء اور فقراء کا خیال رکھا گیا ہو، اس نکاح میں برکت ہے۔ ابھی آگے بات آئے گی کہ میں نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ غرباء اور فقراء کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر۔ انشاءاللہ اس کی دلیل بھی دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ تم میں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت بے نکاح ہے، شادی شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے، ان کی نکاح کر دو۔ نکاح کر دو کی بات ہے، یعنی یہاں پہ لازم نہیں ہے، متعدی ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین یہاں پہ جو ولی حضرات ہیں، جو ذمہ دار حضرات ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جو بھی غیر شادی شدہ حضرات ہیں، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، ان کی نکاح کر دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے لونڈے اور لونڈیوں میں سے بھی اگر نیکوکار ہیں، ان کی بھی نکاح کر دو۔ پھر آگے اللہ نے ایک ٹکڑا ذکر کیا، اِن يَكُونُوا فقراء، اگر وہ کیا ہیں؟ محتاج ہیں، قلاش ہیں، مفلس ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کیا کر دے گا؟ اس کو مالدار کر دے گا، مالا مال کر دے گا۔ میرے بھائیو، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارجین حضرات سے کہا کہ اپنے غیر شادی شدہ لوگوں کی شادی کر دو۔ آگے چلتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حکم دیا، متفق علیہ روایت ہے کہ من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کہ اگر قوت باء ہے تو چاہیے کہ وہ انسان کیا کر لے؟ شادی کر لے، نکاح کر لے۔ مزید آگے چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا النکاح من سنتی فمن لم یعمل فلیس منی، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح کرنا، شادی کرنا، شادی کے بندھن میں بندھ جانا، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ فمن لم یعمل، اگر کوئی شخص اس پر عمل نہیں کرتا ہے، فلیس منی، تو اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہذا یہاں پہ رسول کا بھی حکم ہے اور اللہ کا بھی حکم ہے۔ اس نکاح کے تعلق سے اسلام نے ہمیں رات کو یہ تعلیم سکھائی ہے کہ جب ہم اور آپ نکاح کریں اپنے ماتحت کے لوگوں کی، چاہے اپنے بیٹے کی نکاح ہو یا اپنی بیٹی کی نکاح ہو، جس کی بھی شادی ہم کریں، غرض یہ کہ مرد تو خود ولی ہوتا ہے، لڑکا خود ولی ہوتا ہے، اور لڑکا کے انتخاب کے تعلق سے پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ وَإِذَا أَتَاكُم مَّن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ایسا لڑکا تمہاری لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے پیغام دے جس کے دین اور اخلاق کے تعلق سے تمہیں اطمینان ہو، جس کے دین اور اخلاق کے تعلق سے اطمینان ہو، تو اللہ کے رسول کہنا فَزَوِّجُوهُ، اس سے کیا کر دو؟ اپنی بیٹی کی شادی کر دو، اپنی بیٹی دے دو اسے۔ مگر میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دین اور اخلاق دونوں کی بات کہی ہے۔ یہ غور کرنے کی جگہ ہے اور غور کرنے کا مقام ہے۔
وہ اس طریقے سے کہ بس اوقات آپ دیکھیں گے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بڑے متدین بننے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ متدین بننے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب بہت زیادہ دیندار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر بازاروں میں جائیے، دکانوں میں جائیے اور معاشرے میں دیکھیں ان کا اخلاق بالکل پستی پر ہے، اخلاق سے گرا ہوا انسان ہے، اخلاق اتنا پست ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ فلاں بندہ کیا ہے، اس کی زبان گندی ہے، نگاہیں نیچی نہیں رہتی، نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، وہ لڑکیوں کو جو چھیڑتا ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی ان کے اخلاق پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت یہ بیان کی کہ انسان کو صرف متدین ہو جانا، دیندار ہو جانا کافی نہیں ہے، دینداری کے ساتھ ساتھ اخلاق مند ہونا بھی از حد ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے، اس کا مفہوم مخالف لے لیں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان معاشرے میں دیکھیں، بازاروں میں دیکھیں یا کہیں پر بھی دیکھیں، وہ انسان بڑا اخلاق مند ہوتا پھرتا ہے، بہت اخلاق مند ہے، بہت زیادہ اخلاق مند ہے، کوئی اس کے اخلاق پر، اس کے کیریکٹر پر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، مگر دین کے اعتبار سے زیرو ہے، نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا ہے، اگر نماز نہیں ہے تو دین کا ایک ستون کیا ہے؟ ختم۔ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا، حج نہیں کر رہا، مستطیع ہے پھر بھی باوجود اس کے حج نہیں کر رہا، تو معلوم یہ چلا کہ لڑکے کے انتخاب میں دین اور اخلاق دونوں دیکھنا ضروری ہے، یہ تعلیم ہے۔ اسی طریقے سے شادی کے تعلق سے ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ لڑکا تو خود کیا ہے؟ ولی ہے، اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، مگر ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک لڑکا جب اپنے والدین کو خوش نہیں کرے گا تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو کو جانچنے کے لیے دروازے پر جا کر کے کھٹکھٹایا، یہ واقعہ ہر ایک کو معلوم ہے، تو لہذا معلوم یہ چلا کہ انسان کو چاہے مرد جو ہے نا خود تو ولی ہے ہی، مگر پھر بھی اپنے والدین کی رضامندی بھی چاہیے، چونکہ ان کی جو خاتون ہے ان کے والدین کے ساتھ بھی رہیں گی، اس لیے ان کا بھی پسند کا تھوڑا بہت خیال رکھنا چاہیے، مگر والدین کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جہاں پسند کریں، چاہے میرا بیٹا اس لڑکی کو پسند کریں یا نہ کریں، ہم اسی کے ساتھ تمہارا نکاح کرائیں گے، یہ پھر لڑکے پر کیا ہے؟ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ بھائی زندگی اسے کاٹنا ہے، زندگی اسے گزارنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پسند اس کی پسند کی لڑکی ہونی چاہیے، جبھی تو وہ اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا۔ اگر ہم خود اپنی پسند سے اپنے بیٹے کی شادی کر دیں اور جبکہ میرا بیٹا اس لڑکی کو پسند کرتا ہی نہیں ہے، تو اب بتائیے کہ وہ نکاح سکسیسفل ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے، وہ ازدواجی زندگی کبھی بھی اطمینان بخش نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، جب لڑکا ولی خود ہے، لڑکا خود اپنی زندگی کا مالک ہے، تو آپ اس چیز پر کوشش کریں کہ وہ لڑکا خود اپنے چوائس کی لڑکی سے شادی کرے۔ ہاں، اب آپ بھی بولیں کہ بھائی ہماری بھی کچھ باتیں رکھ لو، اطمینان سے بولیں، انہیں سمجھائیں، یہ الگ بات، مگر لڑکیوں کے تعلق سے شریعت نے شرط کے طور پر یہ رکھا ہے کہ اگر ولی کی اجازت نہیں ہے نا، ولی کی اگر اجازت نہیں ہے تو وہ لڑکی شادی نہیں کر سکتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اما عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نکاح باطل ہے، اس نکاح کا شریعت میں کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں ہے، شریعت اس نکاح کو، اس شادی کو شادی گردانتی ہی نہیں ہے جس نکاح میں ولی کی اجازت لڑکی کی طرف سے نہ ہو۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ آج جو ہمارے معاشرے میں عاشق اور معشوقہ بھاگ کر شادی کرتے ہیں، اس نکاح کا کیا حکم ہوا؟ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس نکاح کا کیا حکم ہوا۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں
کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذنہا، کہ کوئی بھی جو بھی عورت اپنے ولی، اپنے باپ، اپنے اگر باپ نہیں ہے، ہاں ولی کے تعلق سے میں ایک چیز ذکر کروں گا انشاءاللہ، کہتے ہیں کہ جو بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے فنکاحها باطل، تو اس کا نکاح، اس کی شادی کیا ہے؟ باطل ہے، اور شریعت میں اس نکاح کو نکاح ہی نہیں مانا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لڑکے لڑکیاں بھاگ کر شادی کرتے ہیں اس میں تو لڑکی کی طرف سے جو ولی ہونا چاہیے اس کا کچھ بھی دخل نہیں ہوتا ہے، اور ولی جو ہوتا ہے، اس کے جو گارجین ہوتے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں، جبھی تو وہ بھاگتے ہیں، جبھی تو وہ لڑکی اور لڑکے بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر لڑکی کے گارجین کو بھی جو ہے اس میں خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ لا تنکح الایّم حتی تستأمر، اور ایک یہ شرط ہے، ایک دوسری شرط یہ بھی ہے کیا کہ فریقین کی رضامندی ہونی چاہیے، یعنی لڑکی کی بھی رضامندی ہونی چاہیے۔ میں ولی ہوں، مثال کے طور پر مان لیں کہ میں اپنی لڑکی کا ولی ہوں، اب ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے حساب سے جہاں من چاہیں شادی کر دیں، لڑکا جو شرابی ہے، کبابی ہے، لچا ہے، لفنگا ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی رذیل الاخلاق ہے، نہ تو دین ہے اور نہ اخلاق ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ لڑکی اگر پڑھی لکھی ہو، جانکار ہو، وہ جانتی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لڑکی انکار کرے گی۔ اگر ہم اس کو زبردستی کریں گے تو وہ لڑکی مجبور ہو جاتی ہے، بسا اوقات وہ لڑکیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ خودکشی کر لیتی ہیں۔ کچھ لڑکیاں جو ہے اپنے آپ کو ہمت والی ثابت کرنے کے چکر میں وہ کسی کزن کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، یا وغیرہ، اور جو ہے کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اپنا چکر چلانے لگتی ہیں، جب جو لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں اور اپنے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ تو یہاں پر لڑکی کے ولی کو بھی پہ دھیان رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے کہ میری لڑکی اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی ہے، اس چیز کا خیال رکھیں۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی لڑکی کی بھی اجازت لیں۔ اللہ کے رسول کہنے لا تنکح الایّم حتی تستأمر، کہ آپ جو ہے نا، ایّم کا معنی یہاں پہ ہے کیا؟ جو بیوہ عورتیں ہیں یا جو مطلقہ وغیرہ ہیں، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو جوان عورتیں ہیں ان کی نکاح نہیں کی جا سکتی ہے، ان کی شادی نہیں کی جا سکتی حتی تستأمر، یہاں تک کہ وہ اجازت دے دیں، وہ حکم دے دیں۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں وَلَلْبِكْرِ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، اور چاہے وہ جوان لڑکیاں ہوں، بکر جوان لڑکیاں ہوں، ان کی بھی شادی نہیں کی جا سکتی ہے حتیٰ تستأذن، جب تک کہ وہ اجازت نہ دے دیں، یہاں تک کہ وہ کیا کر دیں؟ اجازت دے دیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ صرف لڑکی کا ولی بن جانا، لڑکی کا گارجن بن جانا یہ کافی نہیں ہے، دینداری بھی اس گارجن کے اندر ہونی چاہیے، دین کا سمجھ بھی ہونا چاہیے۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ لڑکی کی رضامندی کا بھی خیال رکھیں، ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی جو ہے ان کی رضامندی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کر دیتے ہیں، اور وہ لڑکا اسے پسند نہیں ہوتا ہے، پھر بعد میں جا کر کے طلاق کا مسئلہ آ جاتا ہے، خلا کا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر دونوں کی زندگی برباد ہوتی ہے۔ خیر لڑکے کی زندگی تو برباد نہیں ہوتی ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑکا پہلی بیوی کو جو ہے بھلا نہیں پاتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے، مگر لڑکی کی زندگی 80% سمجھ لیں کہ جس لڑکی کی شادی ایک مرتبہ ہو گئی، دوبارہ شادی ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت، ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم جب نکاح کریں، شادی کریں اپنی لڑکی کا، تو کیا کریں؟ اس کی بھی رضامندی پوچھ لیں۔ اب اس کی رضامندی کیسے ہوگی؟ تو رضامندی کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان تسکت۔ ایک صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم کو کیسے معلوم چلے گا کہ میری لڑکی راضی ہے، میری لڑکی راضی ہے، کیسے پتا چلے گا؟ یا میری بہن یا میری بیٹی یا کوئی بھی رشتہ دار میں ہو، اگر ولی ہے تو کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ عورت کی، لڑکی کی رضامندی یہ ہے، یعنی باقرہ لڑکی کی رضامندی یہ ہے کہ وہ چپ رہ جائے، شرما جائے۔ کیا ہو جائے؟ ایک روایت میں شرمانے کی بات ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ شرما جائے یا جو ہے وہ چپ رہ جائے، تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں سمجھ لو کہ اس لڑکی کو رضامندی ہے، وہ لڑکی اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اسی طریقے سے تیسری شرط کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ ایجاب و قبول، ایجاب اور قبول۔ ولی کے تعلق سے ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک بات سمجھ کے رکھیں کہ شریعت کا ایک اصول ہے، الاقرب فالاقرب، الاول فالاول۔ دوسرا اصول الاقرب فالاقرب کا مطلب یہ ہے کہ ولی سب سے پہلے کون ہوگا؟ باپ ہوگا۔ لڑکی کا ولی سب سے پہلے کون ہوگا؟
باپ ہوگا. باپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا شخص ولی نہیں ہو سکتا. اگر باپ نہیں ہے تو اس کا بڑا چاچا ہوگا, پھر چچا بھی نہیں ہے تو دادا ہوگا, دادا نہیں ہے تو پھر بھائی ہوگا, بھائی بھی نہیں ہے تو پھر جو ہے جو حاکم وقت ہے وہ ہوگا. یہ شریعت کی تعلیم ہے. مگر آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ باپ کی موجودگی میں ہم دوسرے کو ولی بنا دے رہے ہیں, دوسرے کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں, دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے تیسری شرط نکاح کے تعلق سے جو ہماری شریعت ہمیں دیتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب لڑکے اور لڑکی کی شادی کرائے تو ایجاب اور قبول بھی کرائے. اور یہ اولین شرط ہے, یہ سب سے پہلی شرط یہ ہونی ہے کہ انسان جب شادی کرائے یا کرے تو ایجاب و قبول ہونا چاہیے, ایجاب اور قبول ہونا چاہیے. لڑکی کی طرف سے ایجاب, لڑکے کی طرف سے قبول, ہے نا. لڑکی اس چیز کو کیا کر لے, واجب کر لے, ٹھیک ہے میں کروں گی شادی, مگر لڑکا بھی اس کو کیا کرے, قبول کرے, ہے نا. لڑکے نے اس کو جو ہے کر لیا, ایکسپٹ کر لیا, لڑکی بھی اس چیز کو کیا کرے, قبول کرے. یعنی ایجاب اور قبول یہ اولین شرط ہے نکاح کے لیے, شادی کے لیے. ورنہ اب سمجھ لیں کہ اگر مان لیجئے کہ مثال کے طور پر میں ایک مثال کہہ رہا ہوں کہ میں کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, میں کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اور کیا ہے کہ میں نے قبول تو کر لیا, مگر جس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس کا ولی مجھے اجازت دے نہیں رہا, تو میری شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو شریعت کہہ رہی ہے, شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ جب نکاح ہو, شادی ہو, تو اس میں پہلی شرط کیا نہیں چاہیے, ایجاب اور قبول. اس طریقے سے شریعت کی تعلیم یہ بھی ہے کہ انسان جب شادی کرے یا کرائے تو گواہوں کی موجودگی میں ہو. اور کتنے گواہ ہونی چاہیے؟ آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہے نا کہ گواہوں کا بھرمار ہے, لڑکیوں کی طرف سے 3-4 گواہ, لڑکوں کی طرف سے 3-4 گواہ. ارے بھائی ایسا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے لڑکی بعد میں انکار کر دے. ہمارے ادھر, میں اپنے علاقے کی بات کہہ رہا ہوں, ہمارے ادھر تو یہ رواج چل پڑا ہے میرے بھائیوں کہ لڑکی کے پاس بھی جا کر کے آج کل نکاح پڑھانا پڑتا ہے, لڑکی کے پاس. اب بتائیے, جہالت کی حد ہوتی ہے یار. لڑکی کے پاس بھی جا کر کے نکاح پڑھاتے ہیں لوگ. کیوں؟ یہ اعتراض ہے لڑکے والوں کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی اگر بعد میں چل کر کے جو ہے وہ لڑکی کیا ہو جائے, بدلی ہو جائے, تبدیل ہو جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ جو ہے یہ سکتے والی جو بات آ گئی ہماری شریعت میں, جب سے سکتا والی بات, یہ لفظ سکتا, تبھی سے جو ہے ہماری شریعت میں بگاڑ آ گئی ہے, اور ہماری شریعت میں جو ہے نقص اور کمی آنی شروع ہو گئی میرے بھائیوں. شریعت میں سکتا اور سکتی کی کوئی بات نہیں ہے, جو ہے سو ہے, ایکچوئل ہے, کام خلاص میرے بھائیوں. تو شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ لڑکی کے پاس جا کر کے نکاح پڑھائیں. ہاں, لڑکی کے جو ولی ہیں ان سے اجازت لی جائے گی, لڑکی کے ولی اجازت دے دیں گے, اور جو ولی ہوں گے وہ اس سے پہلے ہی اپنی لڑکی سے اس کی اجازت پوچھ لیں گے. ایک چیزیں ہیں. اس طریقے سے 2 عادل گواہ کا ہونا ضروری ہے, 2 عادل گواہ کا ہونا ضروری ہے. اللہ کے رسول حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل. کہتی ہیں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحیح الجامع کی روایت ہے, حدیث نمبر 7557 ہے. ام عائشہ کہتی ہیں کہ وہ نکاح نہیں ہو سکتی ہے, وہ شادی شمار نہیں ہو سکتی ہے. شریعت اس کو شادی شمار نہیں کر رہی ہے جس میں ولی نہ ہو, جس میں ولی نہ ہو اور 2 عادل گواہ نہ ہو. لہذا معلوم یہ ہوا کہ شریعت میں جہاں ولی کی اجازت کی ضرورت ہے وہیں پر 2 عادل گواہ کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ ولی کی اجازت کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے شریعت ہمیں یہ بھی تعلیم دیتی ہے کہ ہم جب شادی کرتے ہیں نا اپنی لڑکی کا یا لڑکا خود شادی کرتا ہے تو اس کو حق مہر دینا چاہیے, مہر دینا چاہیے. اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتُهُنَّ نِحْلَةً, کہ تم اپنی عورتوں کو ان کا جو حصہ ہے یعنی مہر تم انہیں دے دیا کرو, لہذا شادی کی شرائط کے طور پر شریعت نے ہمارا کو یہ تعلیم دیا کہ انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جو ہے ایجاب اور قبول کرے, ایکسپٹ کرے.
دوسری چیز ولی کی اجازت لے، تیسری چیز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہوں، چوتھی چیز کیا ہے کہ لڑکی کی بھی رضامندی ہو، پانچویں چیز یہ ہے کہ دو عادل گواہ ہوں، چھٹی چیز یہ ہے شادی کے تعلق سے شریعت جو ہمیں تعلیم دیتی ہے وہ کیا ہے، دو عادل حق مہر بھی ہوں، حق مہر بھی ہوں۔ میرے بھائیو یہ چند چیزیں ہیں شریعت کے تعلق سے، شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے شادی کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ شادی میں جو ہے نا، شادی کے بڑے مقاصد ہیں اور اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ سمجھ لیں، اللہ رب العالمین نے سورہ روم آیت نمبر 21 میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ شریعت ہمیں اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ شادی صرف ایک دوسرے کے ساتھ نکاح اور شادی کے بندھن میں بندھ جانا نہیں ہے، زندگی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ کر لینا، یہ صرف یہ کانٹریکٹ کی بات نہیں ہے۔ شریعت ہمیں اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ شادی وہ چیز ہے کہ انسان اگر کیا ہے مطمئن نہیں ہے زندگی میں، اس کو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، کہیں پر جا کر کے اسے سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے ہی ذات میں سے، تمہارے ہی جنس میں سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویاں پیدا کی ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان بیویوں سے کیا حاصل کرو، سکونت حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم کو پیار اور محبت اور شفقت اور رحمت کی ضرورت ہے نا تو بھی تم شادی کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ شریعت ہمیں رات کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ انسان جب نکاح کرے گا، شادی کے بندھن میں بندھے گا اور جائز طریقے سے نکاح کے بندھن میں بندھے گا، تو شریعت ہمیں رات کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ یہ نکاح کے ذریعے سے انسان جو ہے نا میاں بیوی کی دکھ درد کو سمجھتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، جب دیکھیں گے کہ آپ کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کی بیوی بہت تڑپ اٹھتی ہے، آپ کی بیوی بڑی تڑپ اٹھتی ہے اور آپ کے لیے نہ جانے کتنے جتن کرتی ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہارے درمیان مودت، محبت اور شفقت اور رحمت کو اللہ رب العالمین نے برقرار کر دیا ہے، بحال کر دیا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ شریعت ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ جو انسان شادی کرنے سے بھاگ رہا ہے، جو انسان تعلیم کا بہانہ بنا رہا ہے، جو انسان اپنے سیٹلمنٹ کا بہانہ بنا رہا ہے، جو انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جب تک اپنے جاب میں سیٹلمنٹ نہ ہو جاؤں تب تک شادی نہ کروں گا، میری عمر نہیں ہوئی، غریبی اور فقر و فاقہ اور قلاشیت کا بہانہ بنا رہا ہے، شریعت نے اس کا جو یہ بہانہ ہے، ان بہانوں کو شریعت نے بند کر دیا اور اس کا خلاصہ کر دیا ہے کہ جب تم شادی کرو گے تو تمہاری زندگی میں اطمینان آئے گا، سکون آئے گا، محبت آئے گی، پیار اور ایثار اور ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کے ساتھ تم زندگی گزارو گے۔ میرے بھائیوں، یہ شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ اس طریقے سے شریعت کی تعلیموں میں سے، تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ شادی کرنے سے جو ہے نا انسان کا اخلاق درست ہوتا ہے، شادی کرنے سے انسان کا اخلاق درست ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ۔ آگے چل کر کے جا کے دیکھیں کہ شادی کے جو مقاصد اور فائدے ہیں وہ بیان کر اللہ کا رسول، اغض للبصر، کہ اگر انسان شادی کرتا ہے، اگر انسان نکاح کے بندھن میں بندھتا ہے نا تو اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، اس کی نگاہیں کیا ہو جاتی ہیں؟ جھک جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کیا کہا کہ اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا لیں، اپنی نگاہیں پست کر لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ تو شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول نے کیا بتایا کہ شادی کرو، شادی کرو نوجوانوں، شادی کرو اور جو ہے یہ بہانے نہ بناؤ، یہ حیلے اور یہ تقیہ نہ اختیار کرو کہ بھائی ابھی ہم جو ہے کیا ہے، ہمارے پاس فقر و فاقہ ہے، ہم مفلس ہیں، قلاش ہیں، ہم جو ہے ابھی سیٹل نہیں ہوئے، ہمیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تقیہ نہ اختیار کرو، بہانہ نہ بناؤ۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ شادی کرو گے تو اخلاقی گراوٹ سے اپنے آپ کو اعلیٰ تر پاؤ گے۔ اغض للبصر، نگاہیں جھک جائیں گی، نگاہیں پست ہوں گی۔ پھر آگے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ،
پھر تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ شریعت ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر ہم اور آپ شادی کرتے ہیں، ہم اور آپ ہمارے درمیان نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادی کر دیتے ہیں، تو ہمارا معاشرہ ایک پاک اور اسلامی معاشرہ بننے کی طرف جو ہے گامزن ہوگی میرے بھائیوں۔ یہ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے شریعت کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اگر ہم شادی کرتے ہیں نا، تو شادی سے کیا ہوتا ہے؟ دین مکمل ہوتا ہے۔ صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اذا تزوج العبد کہ جب کوئی بندہ شادی کرتا ہے، شادی کے بندھن میں بندھتا ہے، فقد استکمل نصف الایمان، تو اس کا آدھا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں فَلْيَتَّقِ اللَّهِ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اور جو باقی ہے نا، جو باقی دین بچا ہے نا، شادی کرے گا تو آدھا ایمان مکمل ہو گیا، مگر اور جو باقی حصہ ہے دین کا وہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے میں ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اور اللہ سے ڈرنا چاہے، یہ کیا ہے؟ باقی دین ہے میرے بھائیوں۔ لہذا شادی کرنا ہمارے اسلام میں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم شادی کر لیتے ہیں تو ہم کیا ہوتا ہے؟ مکمل طور پر متدین بن سکتے ہیں، اخلاق کا سدھار، اور جو ہے اس طریقے سے نگاہ کی حفاظت اور عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت میرے بھائیوں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور کچھ چیزیں میں بتا دوں کہ شریعت میں جو ہے ہمارا آپ کو یہ تعلیم، ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہمارا نکاح جو ہے بالکل سادگی کے ساتھ ہو۔ آپ کو میں صرف کوٹیشن بتا دیتا ہوں، آپ جا کر کے قرآن کھولے، حدیث کھولے، دیکھ لیں۔ سورۃ القصص، قرآن میں ایک سورہ کیا ہے؟ سورۃ القصص، آیت نمبر 23 سے لے کر کے 26 تک آپ پڑھیں۔ آیت نمبر 23 سے لے کر کے 26 یا 27 تک پڑھیں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کے تعلق سے تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی سادگی کے ساتھ شادی کری میرے بھائی۔ ایک وقت کا نبی ہے، اب سمجھ رہے ہیں، ایک زمانے کا نبی ہے، اور وہ اپنا نکاح اپنی شادی کیسے کر رہے ہیں؟ بالکل سادگی، نہ کوئی باراتی، نہ کوئی جو ہے ولیمہ وغیرہ، کچھ بھی نہیں، بالکل سادگی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام شادی کر رہے ہیں۔ ایک مثال یہ ہے۔ اس طریقے سے اور ایک مثال دے دوں آپ کو، چونکہ آج ہمارے معاشرے میں شادی کے نام پر بہت سارے ڈھونگ رچائے جا رہے ہیں، اور بہت سارے جو ہے فضول رسمیں کی جاتی ہیں جو غیر شرعی ہیں، جس کا شریعت میں کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ شریعت کو اس سے جو ہے ایذا رسانی ہوتی ہے، شریعت کو تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے بھائیو، حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے تاجر تھے، ملک یمن اور ملک شام کے بہت بڑے تاجر تھے۔ انہوں نے شادی کری اتنے سادگی کے ساتھ، اتنے نارمل طریقے سے کہ وہ شادی کر کے آگے، اس زمانے میں جو ہے ایک عطر لگایا جاتا ہے، تیل کی طرح ہو، وہ زرد رنگ کا ہوتا تھا، پیلے رنگ کا، تو وہ آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے میں لگے ہوئے تھے۔ آئے اللہ کے رسول کے پاس تو دیکھا کہ جو ہے کپڑا پیلا وغیرہ ہے، پیلا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا بات ہے عبد الرحمن، کپڑا جو ہے پیلا پیلا لگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم نے شادی کر لی، ہم نے شادی کر لی۔ اب دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے تاجر، ملک یمن اور ملک شام کے اتنے بڑے تاجر، کیا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی؟ آج ہمارے اور آپ کے پاس نہ جانے کیا تھوڑی سی دولت آ گئی، اور ہم اور آپ جو ہے ناز و نخرے اور جو ہے نمائش، نمود، ریا، تفاخر، ایک دوسرے کو دکھانے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کس چیز کے تعلق سے؟ فاستبقوا الخیرات، کہ بھلائی کے کام میں آگے بڑھو۔ شادی میں فضول خرچیاں کرنا یہ بھلائی ہے؟ شادی میں فضول خرچی کرنا یہ بھلائی ہے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے کہا لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ دھیان میں رکھیں کہ اگر ہم شادی میں فضول خرچیاں کر رہے ہیں، میں گنا دوں بس، اس کے بعد میں دلیل دے کر کے اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ، بس 2 منٹ دے دیں، اکتائے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اللہ رب العالمین نے کہا، سورۃ المائدہ کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے آپس میں کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ ومن یتولاہم، کہتے ہیں اللہ رب العالمین کہ اگر تم میں سے کوئی اس کی دوستی میں آئے گا تو فإنہ منہم،
وہ انہی میں سے ہوگا۔ لہذا معلوم یہ ہوا، قرآن سے بھی یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص دین میں ایسا کام کرتا ہے اور شادی بیاہ کے نام پر، شادی بیاہ کے موقع پر ایسی غیر شرعی رسومات انجام دے رہے ہیں جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ انسان کیا ہے؟ یہود اور نصارہ میں سے ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر کوئی انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جو غیر کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، غیر کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، تو وہ انسان انہی میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، بہت ساری فضول رسمیں ہیں، جیسے ولیمے میں اتنے ڈشز بنائے جاتے، اتنے انواع اقسام کے کھانے بنائے جاتے ہیں میرے بھائیوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شر الطعام طعام الولیمہ۔ میں نے آپ پہلے کہا تھا نا کہ دعوت ولیمہ سب سے بدترین کھانا ہے، اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شر الطعام طعام الولیمہ، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ دعوت ولیمہ کا کھانا کیا ہے؟ سب سے بدترین کھانا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یدعا لہا الاغنیاء، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو ہے نا، چونکہ بہت ساری ڈشز بنائے رہتے ہیں اور انواع اقسام کے کھانے رہتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ غریبوں کو جو ہے یہ شوبھا نہیں دیتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ غریبوں کو چھوڑ دیتے ہیں، محتاج اور قلاشوں کو چھوڑ کر کے صرف مالدار لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ دعوت ولیمہ کا کھانا کیا ہے؟ سب سے بدترین کھانا میرے بھائیوں۔ اس لیے آپ ولیمہ کریں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جو اللہ کے رسول نے کہا اولم ولو بشات، سادگی کے ساتھ نارمل طریقے سے کریں میرے بھائیوں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شریعت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کے موقع پر جو برائیاں، جو غیر شرعی رسومات ہوتے ہیں، اللہ تو ان کو پنپنے سے پہلے ہی تو ان برائیوں کو ختم کر دے، آمین۔ یا اللہ، ہمارے معاشرے میں جو غیر شرعی رسومات ہوں، چاہے شادی کے موقع پر ہوں یا غیر شادی کے موقع پر ہوں، ان تمام کے تمام رسومات کو دور کر دے، اور توحید کا جو نعرہ ہے، سنت کا جو نعرہ ہے، اس کو بلند کرنے کی توفیق دے سب کو، آمین۔ تقبل رب العالمین۔